کرتے قیامت میں یہ پیسہ تمہیں تمہارے جنت کے بالا خانوں پہ چڑھاتا ہوا نظر آتا. نہ اسراف کرو، نہ کنجوسی کرو، نہ بہاؤ بے وجہ. جہاں کام جتنا چل سکتا ہے یہ 5ویں عادت ہے. اور نہ کنجوس بن جاؤ، دیں گے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اکثر مالدار کنجوس ہوتا ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہی خرچ کرتا ہے. جتنا بڑا مالدار کہتا ہے ہی نہیں حالات اچھے. ایک مالدار مجھ سے کہنے لگا ایک بار، ایک مسجد کا تقاضا تھا، کوئی لوگ آئے میرے پاس، میں نے ان سے کہا بھائی کر دو. کہنے لگے مولوی صاحب حالات تھوڑے اچھے نہیں ہیں. میں نے اللہ ایسے ہی کر دے جیسے تم کہہ رہے ہو. یہ مت کہیے آپ. کیوں بھائی؟ تمہیں نے تو کہا حالات اچھے نہیں ہیں. کروڑ پتی ہو کر کہتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں. اخر حقیقت یہ ہے تیرا دل اچھا نہیں ہے، تیرا من اچھا نہیں ہے، تو نے اللہ کو اچھے سے جانا نہیں ہے. 5ویں صفت یہ پیدا کرو، نہ ہی بخیل اور کنجوس بنو، نہ اسراف کرنے والے بنو، درمیان راستہ اختیار کرو. 6ٹھی چیز فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک سے بچو. جس دھرتی پہ شرک ہوگا اللہ کی رحمت مدد نہیں آئے گی. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی کا مرڈر نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو. وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہ کرو. پیارے جوانوں، خاص طور پر آپ سے زنا کے قریب نہ جاؤ. قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا. زنا تو زنا، قریب بھی نہ جاؤ. آج زنا اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں آپ کو اب تفصیل بتانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے. اگر زنا کرنا چاہو کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی اس میں کوشش نہیں کرنی ہے. زنا کرنے کے لیے بہت آسان ہے. قانون سپریم کورٹ نے لیونگ ریلیشن شپ کا قانون بنا دیا. مساج سینٹر بن گئے، اسپا سینٹر بن گئے. کوئی اس میں محنت نہیں کرنی. ہاں قربانی تو زنا سے بچنے میں ہے. اب بچاؤ اپنے آپ کو زنا سے. اللہ کہتا اگر یہ کام کرو گے تو میرے خاص بنو گے، اور نہیں کرو گے تو فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اگر اس کے علاوہ چلو گے، تکبر کرو گے، لڑائی جھگڑے کرو گے، راتوں کو برباد کرو گے، جہنم سے بیزار اور بے خبر رہو گے، خرچ میں فضول خرچی یا سخیا بخیل بنو گے، یا شرک کرو گے، یا قتل کرو گے، یا زنا کرو گے، اللہ تمہیں دوسروں کے مقابلے میں ڈبل عذاب دے گا، ڈبل تمہیں سزا دے گا، اور ایسی جہنم میں ڈالے گا جہاں تم تڑپ کے رہ جاؤ. البتہ اگر آج تک کسی نے یہ گناہ کیے ہوں تو آؤ اللہ کا خاص بننا ہے تو چلے آؤ. اللہ کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. میرے وہ بندے جو توبہ کر لے، جو معافی مانگ لے مجھ سے، اللہ غلطی ہو گئی، آج ہم تیرے خاص بنیں گے. اللہ کہتا اس کے بعد پھر وہ اچھے کام کرنے لگے، اعمال صالحہ کرنے لگے، اچھے اچھے کام کرنے لگے. اللہ کہتا میرے یہ بندے تو مجھے اتنے پیارے ہیں کہ اگر یہ توبہ کریں گے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں اپنے بندوں کی توبہ کے بعد ان کے سارے گناہوں کو مٹا کر گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھوا دوں گا. میرے عزیزو، یہ کام ہے جو میں نے بتایا. اس کے بعد اللہ فرماتا جھوٹ کی گواہی نہ دو، جھوٹ نہ بولو. جب بات تمہیں بتائی جائے، قرآن سنایا جائے، شریعت سنائی جائے، بہرے اور گونگے مت بنو. اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کرو اور متقین کے امام بننے کی دعا کرو. یہ صفات اپنے اندر تم پیدا کرو. اللہ کے ہاں سے اسپیشل بندے کا پروانہ
تمہاری جھولی میں آ جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے جب تم قیامت میں آؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ سنو، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اے میرے بندو، یہ اچھا بننے میں جو تمہیں تکلیفیں ہوئی اور ان پر جو تم نے صبر کیا، میں تمہیں اس کے بدلے جنت میں کمرے، مکان، جنت میں انعام دوں گا. سلام علیکم بما صبرتم. دنیا میں صبر کے نتیجے میں کل قیامت میں تم پہ سلامتی کی بارش ہوگی. وہ فرشتے کہیں گے ہر راہ سے تم سے سلام علیکم، سلام علیکم. میرے بھائیو، آئیے آج ہم اور آپ عہد کریں. ان پروگراموں کا یہی مقصد ہے، یہی پیغام ہے کہ ہم اور آپ یہاں سے جانے کے بعد یہ نہ کہیں فلاں مولوی صاحب نے تقریر کیا کی تھی، تقریر کتنی اچھی کی تھی، انداز کتنا اچھا تھا، جوشیلا کس کا تھا، آواز کس کی اچھی تھی. یہ کوئی رقص کا پروگرام نہیں ہے، قوالیوں کا نہیں ہے، آوازوں کے مقابلے کا نہیں ہے، انداز کے مقابلے کا نہیں ہے. یہاں جس نے جو بات کہی اپنے پلو سے باندھو اور ہر ایک کی بات پہ عمل کی نیت اور عمل کا جذبہ لے کے اٹھو. اللہ اس مدرسے کو قائم و دائم اور آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ. دعا بھی آپ ہی کو کرانی ہے. بس ایک اعلان کر دیتا ہوں، آج 30 اکتوبر ہے. آنے والی 27 تاریخ میں 27 نومبر میں ہمارے قصبے کا جو ایک دوسرا معروف ادارہ ہے اور بڑے محنت سے وہ کام میں مصروف ہیں، وہاں کے کابر اساتذہ کرام، وہاں آنے والی 27 تاریخ میں جلسہ ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ شاہی امام پنجاب بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے اطمینان اور سکون کے ساتھ آج یہاں اجلاس سنا ہے، وہاں بھی آپ حضرات اسی طرح تشریف لے جائیں گے. بس انشاءاللہ اجلاس سے یعنی دعا سے فارغ ہونے کے بعد نماز ہوگی. جو حضرات نماز سے رہ گئے ہوں وہ مدرسے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں. اور باقی آپ حضرات کو بہت سی پریشانیاں ہوئی ہوں گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے کھانے سے بھی رہ گئے ہوں. ہم شاید آپ کے شان انتظام نہ کر سکے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. باقی آپ حضرات مزید دعاؤں میں اچھا بھائی 2 منٹ کی میری بات سن لو. اب یہ ہے جلسے کے علاوہ کی بات. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ وقف بورڈ میں جو جائیدادیں درج ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، جو مسجدیں، جو قبرستان، جو زیارتیں، مزارات، جو بھی جائیدادیں وقف بورڈ میں درج ہیں، خوب یاد رکھیے گا، جو جائیدادیں وقف بورڈ میں درج ہیں ان کو دوبارہ سے امید وقف پورٹل پر 5 دسمبر سے پہلے درج کرانا ضروری ہے. آپ حضرات اپنے اپنے گاؤں کی مسجدوں کے کاغذات لے کر یہاں میرٹھ میں جو لوگ یہ خدمت کر رہے ہوں ان سے تعاون لے کر اس کو درج کرائیے. اگر نہیں کرائیں گے آپ، خامیازہ آپ بھگتیں گے، کوئی اور نہیں بھگتے گا. دوسری بات، SIR کا عمل 4 نومبر سے یو پی میں شروع ہو جائے گا. آپ میں سے بہت سے مسلمان توکل اللہ پہ بہت آگے ہیں. بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ کا توکل دیکھ کے ہمیں بھی ہمت ہوتی ہے کہ ہاں دیکھ لیں گے کیا ہوگا. یہ غلط بات ہے. ویسے اللہ نے تو مجاہدے کا حکم دیا ہے، بھئی اپنا کام کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تیر کمان میں ڈال کے کھینچو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ والا توکل تو ہمیں تو کسی شریعت نے نہیں سکھایا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ برسات میں بارش آئے گی نہیں. تو یہ SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن ووٹر ID کارڈ، وہ ووٹر لسٹوں میں گہن نریکشن ہوگا. یہ ہر صوبے میں تقریباً اب ہوگا. اب اس پہ بات کرنا کہ کیوں ہوگا یہ بکواس ہے. اعلان ہو گیا تو ہوگا. اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بہت آسان سا کام ہے. 1 منٹ میں بہت دھیان سے سمجھ لو. ہر آدمی اپنے اپنے بوتھ پہ جہاں ووٹ ڈالتا ہے، اس بوتھ کی 2003 کی ووٹر لسٹ نکلوا لے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں دیکھ لے کہ آپ کے امی، پاپا، دادا، دادی، چاچا، چاچی، تایا، تائی جو بھی ہوں جن کے نام آگئے ہیں ان کا